اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ حضرات، علم، محنت اور اخلاق کے چینل سے دین اسلام کیا ہے سلسلہ وار ویلاگوں میں اس کو بیان کیا گیا۔ سلامتی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری بطور خلیفہ کیا لگائی ہے؟ سارا مسئلہ اس کے سمجھنے میں ہے۔ اگر ہم یہ دو چیزیں سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں دین ایک ہی ہے، سلامتی اس کا نام ہے، اور انسان کو دنیا میں اس کا خلیفہ بنایا ہے، اس نے اپنا وائسرائے بنایا ہے، تو مجھے وہی کام کرنا ہے جو اس نے مجھے تفویض کیا ہے، یعنی سلامتی لانا ہے۔ تو ہندو مت بھی ختم ہو جائے گا، یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو موجودہ اس وقت اسلام دیوبندی بریلوی یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور صرف وہ اسلام رہ جائے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور خلافت راشدہ تک رہا۔ بس خلافت راشدہ کے بعد کوئی اسلام نہیں تھا، وہ عرب امپیریلزم تھی۔ تو یہ سارے مفاد پرستانہ طرز عمل تھا۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جان لیں سلامتی آئے گی کیسے، ہر ایک کا اپنا اپنا دعویٰ ہے۔ پہلی بات تو ہے جہاں تفرقہ ہوگا وہاں سلامتی نہیں آ سکتی، وہاں اسلام نہیں آ سکتا۔ جہاں تفرقہ ہوگا وہاں اسلام نہیں آ سکتا۔ یہ اس وقت جو تفرقہ باز ہمارے مسالک ہیں، یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مفاد پرستانہ طرز عمل ہے۔ بس انہوں نے اپنے وعظوں سے، طلاقت لسانی سے، چرب زبانی سے اپنے حصے کے انسان اکٹھے کر رکھے ہیں، اور ان سے وہ پیسہ بھی لیتے ہیں، نعرے بھی لگواتے ہیں، اور سیاست بھی کرواتے ہیں۔ آئیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت، اس کا ترجمہ کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو رب تسلیم کر لیا ہے، آمنو، تو انہیں کیا حکم ہے؟ داخل ہو جاؤ سلامتی میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر تم سلامتی میں داخل نہیں ہو، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے، تمہاری زبان سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے سلامتی نہیں ٹپکتی، تو شیطانوں کے پیروکار ہو۔ اور جان رکھو
انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب سلامتی نہیں ہوگی تو یہی طرز عمل رفتہ رفتہ لڑائی جھگڑے اور قتال پر پہنچ جائے گا۔ اور اس وقت دنیا کے اندر دہشت گردی، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں، یہ صرف سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس نے اپنے بقا کے لیے نوع انسانی کو اس میں لگا رکھا ہے، تاکہ نہ نوع انسانی سوچے نہ سمجھے، بس پروپیگنڈا کے ذریعے سے ہمارے ہی ارد گرد گھومتی رہے اور جہاں ہم چاہیں اس کو استعمال کریں۔ تو فرمایا سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ہر شخص کا اپنا دعویٰ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، سلامتی میں ہوں۔ ہندوؤں کا اپنا دعویٰ ہے، یہودیوں کا اپنا دعویٰ ہے، عیسائیوں کا اپنا دعویٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اگر سلامتی لاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو مانتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مانتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام بہت سیدھا سا ہے، بے سلامتی زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے ٹپکے۔ نمبر 2، ایک جنرل پرنسپل اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیا جو دنیا کے ہر خطے پر اپلائی ہوتا ہے، ہر مذہب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ وہ پرنسپل کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں وہ پرنسپل بیان کر دیا گیا۔ وہ پرنسپل یہ ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اپنی فطرت پر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت کیا ہے؟ رحیم ہے، کریم ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، سلامتی لانے والا ہے، فیض پہنچانے والا ہے، اور ظالموں کے لیے جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، سرکشوں اور باغیوں کا سر قلم کرنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے۔ تم بھی ایسی فطرت، تمہیں بھی اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تمہارے اندر بھی وہ ساری انسٹنکٹیو کوالٹیز ہیں، لہذا اس کے اوپر اپنے معاشرے کو ترتیب دو، سلامتی آ جائے گی۔ تو فرمایا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ دور دراز اسکینڈینیویا کے ملکوں میں بھی رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا ہو، پاکستان ہندوستان میں رہنے والا ہو، تمام ایک حضرت بنیادی طور پر ایک ہے، اور وہ قدر مشترک کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دنیا کے کسی خطے کے انسان کو لے لو، اس کی فطرت کے اندر یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ بھائی یہی فطرت ہے، تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کوئی تمہیں نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت ڈالی ہوئی۔ اس اصول کو سامنے دنیا سمجھ لے تو جنگیں بھی ختم ہو جائیں گی، تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو درمیان میں جو بارڈریں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، انسان ایک ہو جائے گا۔ یہ خطہ جو زمین ہے
یہ ایک خطہ ہے، اس کے بسنے والے سارے کے سارے بھائی ہیں۔ بانٹنے ختم کریں، مذاہب ختم کریں، فطرت پر آ جائیں، اور وہ فطرت کیا ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اور وہ فطرت کیا ہے؟ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عین حالت جنگ میں فرما دیا، الیوم یوم المرحمہ، جنہوں نے کلیجے چبائے تھے انہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے انسان کی فطرت، اور یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اگر نوع انسانی کو کوئی ظلم کرتا ہے، اسے غلام بناتا ہے، لونڈی بناتا ہے، اس کے صرف فرائض ہی فرائض ہیں رعایا کے، اور بادشاہوں کے حقوق ہیں، اس کو کلا کما کیا، ختم کر کے فرما دیا کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، ماسوائے تقویٰ کے، عزت کے۔ تو لہذا اللہ کی فطرت پر آ جاؤ۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم نے چند چیزیں عرض کی ہیں کہ سلامتی کی شرائط کیا ہے۔ پہلی بات، جہاں تفرقہ ہوگا سلامتی نہیں آ سکتی۔ جہاں تفرقہ ہوگا وہاں شرک لازمی ہوگا، شرک کے ہوتے ہوئے سلامتی نہیں آ سکتی۔ جب تک آپ دوسرے کے مفاد کا تحفظ نہیں کریں گے، تمہارا اپنا مفاد محفوظ نہیں رہ سکتا، سلامتی نہیں آئے گی۔ سرمایہ داری نظام کیا کہ مالدار کو ریبیٹ بھی دیے جائیں، کنسیشنز بھی دی جائیں، یہ سسٹم ہے اس وقت جو چل رہا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے سلامتی نہیں آ سکتی۔ اور خود سرمایہ دار بھی اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو کیا وہ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آخری عمروں میں جا کر کے دیکھیں کون کس طریقے پر دھکے کھا رہا ہے۔ ہٹلر نے بھی بالآخر اپنے آپ کو گولی ماری تھی، خودکشی کی تھی۔ جاگیرداری نظام کے ہوتے ہوئے سلامتی نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہو؟ کاشتکاری ہی کرتے رہنا، اور کچھ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کاشتکاروں کی محنت کی کمائی جو ہے اس پر عیش کرنا۔ یہ جاگیرداری نظام ہے، اس کے ہوتے ہوئے سلامتی نہیں آ سکتی۔ بادشاہ تو وہ نظام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت ہی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک طرف حقوق ہیں اور دوسری طرف فرائض ہی فرائض ہیں۔ ایک خدا بن کر کے بیٹھا ہے رب، بادشاہت کے ہوتے ہوئے سلامتی کبھی نہیں آ سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلامتی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جنگیں اسی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی، ورنہ نماز پہلے بھی تھا، روزہ پہلے بھی تھا، حج پہلے بھی تھا۔ جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا، برائیوں کو روکا نہیں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو اسے کنارہ کشی ہی کر جاؤ، اس کی تعریف نہ کرو، دل ہی میں برا بجانو۔ اور تم تو خیر امت مسلمان جنہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا تو منصب ہی یہی تھا۔ جب تک امر بالمعروف نہیں کریں گے سلامتی نہیں آ سکتی۔
چاہے جتنی جی چاہے نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنی جی چاہے چلے لگا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کے اندر بہت ہی منکرات ہو گئی ہیں، اس کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہاں تو ایک ایسا بندہ ہے جس کا ایک لمحہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ تیری معصیت میں نہیں گزرا۔ ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ کے دربار میں گواہی دینے والے جبرائیل علیہ السلام، تو اس کا معصیت میں تو کوئی لفظ گزرا نہیں ہوگا۔ معاف کرنا۔ اس کا تو کوئی لمحہ گناہ میں نہیں گزرا ہوگا۔ اتنی جو ہے عمدہ گواہیاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو میرے جیسا کوئی سوچ والا ہوتا تو کہتا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اسے تو کم از کم ایک طرف رکھ کے بچا لینا چاہیے۔ نہیں، فرمایا پہلے بستی اس کے اوپر پلٹو، پھر دوسروں پر پلٹو، اس لیے کہ میرے حکم ٹوٹتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا، اس کی زمین پر شکن تک نہیں آیا۔ ایسے بغیرت کے اوپر پہلے پھینکو تاری بستی۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نہیں کرتے اور واضح سنتے ہیں مولویوں کی۔ کہ ہم سب سے بلند مخلوق ہیں، ہم سب سے بہترین امت ہے۔ کیسی بہترین امت ہو تم؟ تمہیں ذلیل خوار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل میں قرآن مجید پڑھتے نہیں ہو، منسوخ کرتے ہو، تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ دین کہاں سے آ جائے گا؟ بادشاہت کو ختم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکات دیے جس پر اب کائنات چلے گی۔ نمبر 1، امرہم شورا بینہم، اب تمہارے معاملات ڈکٹیٹرشپ سے نہیں، یہ سورہ شورا کی آیت ہے، شخص واحد کے حکم پر نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے۔ اور باہمی مشاورت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پوشیدہ گوشے جو ہیں وہ آشکارا ہو جاتے ہیں، اور ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے، 10 آدمی ہوں گے تو ان کی سوچ جمع ہو جائے گی۔ تو فرمایا اب نظام مشاورت باہمی کا ہوگا، اسی سے اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اعتبار قابل عزت وہ ہے جو اہل تقوی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اختیار کر لیجئے، سلامتی کی طرف رخ کر لیجئے، تو آپ کی ذاتی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور معاشرہ بھی پرسکون ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔